السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ the first 5 آیات ہم پڑھ رہے ہیں. This is the second part of that study. لاسٹ جو بھی ہم نے بات کی وہ یہ تھی جو اللہ تعالیٰ 5th آیت میں فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم. یہ جو کریکٹر اسکیچ تک متقیوں کا بیان کیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے کامل ہدایت پہ. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور ہم نے فلاح پہ بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حقیقت کا کھوج نکالنے والے ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے نفس کو کی معرفت رکھنے والے ہیں, اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں. اب بفور آئی ٹاک اباؤٹ دا ویلز, جو پہلی مطلب 3rd اور 4th آیت میں جو جن حجابات کا ذکر کیا گیا, آپ یہ سمجھیں کہ انسان ہے کون, ٹھیک ہے. دس از این انڈرسٹینڈنگ جو مجھے بہت پسند ہے. میں اگر اپنے آپ کو جب سمجھاتی ہوں کہ فاطمہ کون ہے, ٹھیک ہے, تو دیر آر اے فیو آئیڈینٹیفیکیشنز. میری کچھ ایسی آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں جو اللہ کرے کہ مجھے کما حقوں سمجھ آئیں اور ہم سب کو سمجھ آئیں, بٹ اصل میں وہی میرا فخر ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جسم کی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ یوز کیے, میں نے تمہیں بے یادے کا, میں نے تمہیں اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک. اب یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک. یہ کوئی یہ صرف ایک مائی انڈرسٹینڈنگ, دس از این انٹلیکچوئل شیئرنگ آف مائی انڈرسٹینڈنگ ود یو, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, ٹھیک ہے, بٹ فاطمہ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنا؟ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم ہی ہیں. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ہم کیسے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر اس کی مصوری کرتا ہے, سبحان اللہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کے منہ پہ مت مارو کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے, یہ اس مصور کا بنایا ہوا مجسمہ, اس کو مت مارو, اس کی قدر کرو, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ, ان آیات کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر آپ جوڑیں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ وین یور مدر واز ہولڈنگ یو ان ہر سیلف, ٹھیک ہے, تو میں تھا کون سے, ٹھیک ہے, تم ایک پروسیس ہے, ایک سیلف کے بننے کا ایک پروسیس ہے جس کے لیے تمہاری تخلیق ہو رہی تھی, پر جب تمہارے مصوری کا ٹائم آیا نا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تمہاری مصوری کی, سبحان اللہ. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ کبھی ابھی اس وقت میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کو سکے یاد کر رہی ہوں, اٹس ناٹ جسٹ دا روح جو رسپونڈ کری ہے, اس باڈی نے کیونکہ اپنے رب کا لمس فیل کیا ہوا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی باڈی شیور کرتی ہے, آپ کی آنکھ رو پڑتی ہے. یہ جسم کیوں, روح نے تو اللہ کو دیکھا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے نا, جسم کیوں اس طرح کلام اللہ پہ یا کسی حقیقت کے اوپر جو معرفت کی حقیقت ہے اس کے اوپر جسم ایسے رسپونڈ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جسم کے ہر سیل نے اپنے رب کا لمس محسوس کیا ہے, اینڈ اٹ ریممبرز. تو نمبر 1 یہ باڈی بھی جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ بھی اتنی ورتھ لیس نہیں ہے, یہ بھی رب کے ہاتھوں سے بنی ہوئی میری ہستی ہے. تو ایک تو یہ میری عظمت ہے, یہ میرا نفس ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ریالٹی ہے میری کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفخت فیہا من روحی, میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا. میں کنفیوز ہو جاتی ہوں, روح پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنی روح میں سے تم میں کوئی ڈال رہا ہوں. یہ اگر میری انڈرسٹینڈنگ آف روح یہ ہے کہ یہ کوئی بیٹری سیلز ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سیلز مجھے دے دیے ہیں. اللہ بھی کسی چیز سے چل رہا ہے, میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اس سے پہلے کہ کنفیوز ہو میں خود ایکسپلین کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, جب یہ پوچھیں فرما دیں روح جو ہے اللہ کا امر ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ فاطمہ میں نے پھونکا, ٹھیک ہے, ایسے نہیں تم بن گئی, بہت تم میرے علم میں تھی, تم میرے ارادے میں تھی. میں فاطمہ کو کیسے پیدا کرنا, تمہارا ایک ایک بال, ایک ایک سیل, یہ میری کانشیسنس سے, میرے حکم, میرے امر سے بنا ہے. اور جب میں نے مصوری تمہاری کر لی تو میں نے نفخت فیہ, تم میں نے پھونکا اپنا امر, اپنا حکم, اپنی روح. تو یہ جو میرے اندر نور ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. میں اس دنیا میں اپنے ماں باپ کا ایک حصہ ہوں جو کہ صرف دنیاوی طور پہ ان کا حصہ ہوں, ٹھیک ہے. حقیقی طور پہ میں نہیں ہوں ماں باپ کا حصہ, مگر اس دنیا میں لانے میں they were a part
of that process through which I came into this world. تو مجھے اپنے ماں باپ مطلب سے جو نسبت ہے یا جو ان سے مجھے عشق اور محبت ہے کانسٹنٹلی میں اس کو, یہ میرا فخر ہے, میں بابا امی کی بیٹی ہوں. لیکن اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, فاطمہ تم مجھ سے ہو, اینڈ آئی ہولڈ ہز نور. مطلب مائی مدر جسٹ کیریڈ می فار 9 months, اور ان کا مجھ پہ کیا حق ہے. اللہ مجھے کہہ رہا ہے تم تو میرا نور لے کے گھوم رہی ہو. ہم سب چلتے پھرتے اپنے رب کے نور ہیں. کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری ورتھ کیا ہے. اور انسان کو جب اپنی ورتھ سمجھ آ جاتی ہے نا, جیسا بیکاز آئی ایم فرام این آرمی بیک گراؤنڈ, الحمدللہ آئی ایم فرام این آرمی فیملی, آئی ہیو اے لاٹ آف مجاہد اراؤنڈ می. وہی عام میرا ایک عام سا بھائی ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی عام سا دنیا میں جس طرح اور سینکڑوں ٹین ایجرز تھے, وہ بھی ایسا تھا. پھر اس کو فوج نے یونیفارم پہنا دیا. وہی عام سا بچہ جس طرح کوئی یونیفارم میں ہوتا ہے, ہی نوز آئی بلونگ ٹو دس انسٹیٹیوٹ, اور اس انسٹیٹیوٹس کے یہ جو ہے نا وہ کوڈز ہیں, میں ان کو توڑ نہیں سکتا. تو آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہوگا, وہ اپنے یونیفارم کے اندر وہ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کرتے, پبلک میں وہ بیٹھ نہیں سکتے کہ وہ یونیفارم میں, تو وہ کہیں آپ کو زمین پہ بیٹھا ہوا بینچ پہ بیٹھا نظر نہیں آئے. یہ تو ایک دنیا کے کوڈز ہیں جو وہ یونیفارم پہننے والا اپ ہولڈ کر رہا ہے. جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری ورتھ کیا ہے, تو آپ جیسے بھی ہوں آپ اس کوڈ کو اپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں ہم سب اپنے رب کا نور لے کے گھومے اس دنیا میں. کیا خوبصورت محبت ہے. مطلب انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کا نور ہوں. پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب الستو بربکم والی آیات آئیں گے ہم اس پہ زیادہ گہری بات کریں گے کہ روح نے اپنے رب کو دیکھا. بٹ اٹس ٹرو, قرآن کی آیات ہیں کہ روح نے اپنے رب کو دیکھا ہے, کیونکہ اللہ نے کوشچن کیا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور یہ کوشچن وہی ہستی کر سکتی جو پریزنٹ ہو سامنے. اگر سامنے اللہ تعالیٰ پریزنٹ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے روحو کہو میرے پیچھے, ریپیٹ آفٹر می, تو مجھے دیکھ تو نہیں سکتا, ریپیٹ آفٹر می, میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, عہد شعوری مخلوق سے لیا جاتا ہے, نہ بالغ پہ جس کے پاس شعور نہیں ہے, کوئی بندہ پاگل ہو جس کو اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں, اس سے تو آپ عہد کر ہی نہیں سکتے, تو دنیا کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عہد الست لے رہا تھا, میں نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں, اور روحیں جھومی اور انہوں نے کہا بے شک یہ جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ہی مائے رب ہے. روح نے اپنے رب کا دیدار کیا. کین یو امیجن مائی روح, ہو آئی ایم ایکچولی, میری روح مجھ سے الگ نہیں ہے, میں ہی میں روح ہوں. جو میں ہوں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. اٹس بیکاز میں اس جسم میں آ گئی, اس جسم کے مجھ پہ اتنے حجابات ہیں کہ اللہ مجھ سے مخفی ہو گیا. جس طرح اس روح نے اللہ کا دیدار کیا, لیکن اگر مجھے اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق سورج ہے, دن کو باہر نکلتا ہے, چمکتا ہے, اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے اللہ کے حکم سے, میں ان آنکھوں کے ساتھ اب سورج کو دیکھ نہیں سکتی, مگر میں یہ تو نہیں کہوں گی نا سورج ایگزسٹ نہیں کرتا. اٹس بیکاز میری آنکھ میں اتنی ہمت نہیں ہے, اس کی اتنی قدر نہیں ہے, اس کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ یہ سورج کو نیکڈ آئے کے ساتھ دیکھ لے, تو آنکھ بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سورج حجاب میں نہیں ہے, سورج تو سامنے ہے, میری آنکھ اپنے اوپر آئی لیڈ کو نیچے کر لیتی ہے, حجاب ڈال لیتی ہے, ورنہ یہ بیچاری اندھی ہو جائے کیونکہ یہ اس کی لائٹ کو برداشت نہیں کر سکتی. سو دس از واٹ از ہیپننگ ود دا روح. روح کے اوپر اللہ نے اتنے جسم کا حجاب ہے, دنیا کا حجاب ہے, سو مینی حجابات کہ آپ نیکڈ ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے, مگر ہم اس کو یہ تو نہیں کر سکتے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو امیجن کہ میرے جسم کو اللہ تعالیٰ کا لمس یاد ہے, میری روح نے میرے رب کا دیدار کیا, میری روح پھر میرے رب کے امر سے نکل کے آئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, دنیا میں سب کو یہ لگ رہا ہے کہ فاطمہ از جسٹ این آرڈنری بینگ. نو, ملائکہ کا سجدہ کرو اس کو, یہ جو مخلوق میں بھیج رہا ہوں نا, اس بنی آدم کو سجدہ کرو, یہ اتنی مجھے پیاری ہے. میں نے اس کو وہ اپنی معرفت دے دی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. حالانکہ ملائکہ کون ہے جنہوں نے اللہ کا کبھی اف بھی نہیں کیا اللہ کے آگے. تسبیح خود ملائکہ نے کہا یا اللہ تیری تسبیح تیری حمد کرنے کے لیے ہم کافی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تسبیح اور ذکر کی صرف ضرورت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں میرا عارف پیدا ہو جو مجھے پہچانے, اور اس پہچان کو اس نے ہم میں کیسے کیسے ڈال دیا. اور مجھے ملائکہ نے سجدہ کیا جو اتنی عظیم ہستی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے
تمہیں کسی بھی ٹائم اینڈ اسپیس میں پیدا کر سکتا تھا, کسی بھی اپنے عظیم نبی کی امتی بنا کے بھیج سکتا تھا. تمہیں میں نے نسبت بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دی. میں بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بیٹی ہوں. اس سے بڑا انسان کے لیے اللہ کے بندے ہونے کے بعد کیا شرف ہوگا کہ مجھے نسبت بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نسبت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حاصل ہے. میرا نام ان کے نام پہ, میرا نام ماں باپ نے ایکسیڈنٹلی نہیں رکھا, میرے رب کا میرے لیے یہ حکم تھا. شکر ہے اللہ کا, بہت احسان ہے. اور بھی جن جن لوگوں کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں, نسبتیں ہیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تو بتا میں یہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ میری وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, من حضرت علی مولا علی کا قول ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ, اور کچھ کہتے ہیں شاید یہ حدیث ہے. تو یہ جو حقیقت ہے, یہ اگر آپ اپنی اس اپنے نفس کی یہ ریالٹی سمجھ لیں کہ میں کتنا بڑا, کتنے بڑے مشن کے لیے, کتنی بڑی حقیقت کے لیے, کتنے بڑے مقام کے لیے میں پیدا ہوا ہوں, تو آپ اللہ کی کبریائی اور عظمت کو سمجھ جائیں گے. ہم اپنی ورتھ ہی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کو اس کے ضرف سے زیادہ آزماتا نہیں ہوں. کیا ہے اللہ میں, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آئی ٹرسٹ یو. اگر میں نے فاطمہ پہ کوئی چھوٹا سا ٹیسٹ ڈالا ہے, کائنات کہہ رہی ہے نو فاطمہ کی ناٹ ڈو دس. ملائکہ بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے اللہ میاں یہ تو اتنا کمزور سا انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے فاطمہ کیا بنا ہے, تم چھوڑ دو دیکھنا. اب اللہ از ٹرسٹنگ می. اصل میں حکم کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک طرف کائنات کھڑی ہے دیکھ رہے کہ فاطمہ نہیں کر سکتی, اللہ کہہ رہا مجھے پتہ ہے میری بندی کر لے گی. اب فاطمہ کس کی بات کو آنر کر رہی ہے؟ کیا وہ اللہ کی بات کو آنر کر رہی ہے کہ میرا رب مجھ پہ اتنا مان رکھتا ہے, اور اس نے اللہ نے اگر مجھے کہا ہے کہ فاطمہ تم کر سکتی ہو تو میں کر سکتی ہوں, لیکن دوسری طرف دنیا کے لیے نہیں, تم نہیں کر سکتی. میں کس کا مان رکھتی ہوں, میں کس کی بات کا یقین کرتی ہوں, یہ بندگی ہے. اف آئی سے نہیں اللہ میاں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میرے میں نہیں ہمت, میں نہیں کر سکتا. آئی لیٹ ڈاؤن مائی رب. ٹھیک ہے, میں نے اللہ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, آئی لیٹ ڈاؤن مائی اون نفس. جو اللہ نے مجھے پوٹینشیل دیا, میں نے اس پوٹینشیل سے نیچے سروائیو کرنے کو ہی زندگی سمجھ لیا. ٹھیک ہے, دس از آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یہ تو وہ معرفت ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس ان 2 آیات میں قرآن پاک میں, اللہ تعالیٰ انسان کی 5-6 وہ کمزوریوں کا ذکر کریں جس کی وجہ سے انسان اس معرفت الہی کو نہیں پا سکتا اور زندگی سکون سے نہیں گزار سکتا. تو یہ وہ 6-7 ویلز ہیں. ویل کا مطلب یہ پردے ہیں جو انسان کے اوپر ہے, اور اگر اس نے ہدی للمتقین, اس نے متقی بننا ہے تو متقی وہ ہے جو ان 5-6 جو پردے ہیں ان کو چاک کر دے. پہلا پردہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک, اس میں کیا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیا انسان کے اوپر حجاب ہے کہ اچھا پہلے اس سے ذرا یہ سمجھیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا انسان کو جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. اب انسان کی ایک تھیوری آف نالج ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایپسٹمالوجی بھی کہتے ہیں, پہلے بھی میں نے بولا. ایپسٹمالوجی میں آپ کو یہ لا دیا جاتا ہے کہ یہ علمی بددیانتی ہے کہ آپ اس چیز پر تنقید کریں جس کا آپ کو شعور نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو تنقید کا حق ہی نہیں جس علم پر آپ کو وہی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اف یو آر اے فزسسٹ, ٹھیک ہے, اف یو آر ناٹ اے فزسسٹ یو کین ناٹ چیلنج اینی آف فزکس تھیریز بیکاز آپ ویل اکوپڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اکانومسٹ نہیں ہیں تو آپ کو کوئی موقع ہی نہیں دے گا, نہ آپ کو الاؤ کرے گا. آپ جتنے مرضی پیپرز لکھ لیں وہ کہیں گے جی اگر آپ کے پاس اکانومسٹ ہونے کا کوئی پروف نہیں ہے, آپ نے اکانومی نہیں پڑھی ہوئی, اکنامکس نہیں پڑھی ہوئی, تو آپ کرٹیسائز ہی نہیں کرتے مانیٹری اور فسکل تھیریز کو گورنمنٹ کی. کر ہی نہیں سکتے. آپ چاہے جتنے مرضی عالم ہو, دنیا آپ کو مانے گی نہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر ان ٹوڈیز ورلڈ یو رائٹ اے لیٹر ٹو ہارورڈ سیئنگ یو ڈونٹ لائک اسٹیون ہاکنگز تھیوری آن بلیک ہولز, وہ کہیں گے بھائی آپ کون. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے جو کہتی ہے کہ آپ اسٹیون ہاکنگ کی تھیوری آن بلیک ہولز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن مذہب وہ واحد فیلڈ ہے, اور کتنی بڑی ہپوکریسی ہے کہ مذہب وہ واحد فیلڈ ہے جس کو کوئی اون ہی نہیں کرتا, اور جس کے سارے کرٹکس جو ہیں وہ غیر مذہبی لوگ ہیں. اٹس سچ اے سیڈ اسٹیٹ
یو نو کہ ہم میں سے کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. ہم 10-10, 12-12, 16 سال, 18, 20 سال لگا دیتے دنیا کے علم پہ, ٹھیک ہے, اور بچپن سے گھر میں قرآن پڑھا. کبھی ہم نے قرآن پاک کو اس کو ترجمے سے بڑھ کے ہم نے کبھی سمجھ کے اسے ایک کتاب ہے اللہ کی, سمپل, اللہ تعالیٰ ہمارے میرے احکامات بڑے سمپل ہیں, تم کھول کے شعور سے پڑھو تو صحیح. ہم نے اس کو آج تک پڑھا نہیں, لیکن میں سائنس کو کرٹیسائز نہیں کروں گی, میں بایولوجی کو کرٹیسائز نہیں کروں گی, میں میتھس, فزکس میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گی. مذہب کے ہم سارے کرٹکس بن گئے, ٹھیک ہے. تو انسان اپنے ہی بنائے ہوئے مورل کوڈ کو اس سے زیادہ وائلیٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اینی ویز پہلی جو ویل, اسی بات سے میں آگے بتا رہی ہوں کہ کسی بھی جو پہلی ویل ہے ہم پہ وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں غیب میں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ان پہ کرٹیسائز, ان پر تنقید کرنے سے پہلے مجھے غور کرنا پڑے گا, تحقیق کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. وداؤٹ نوئنگ, وداؤٹ ریڈنگ, وداؤٹ لرننگ, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ہم تنقید نہیں کر سکتے. یہ ان کو پتہ ہے اس بات کا, لیکن ہم پہ پہلی ویل ہی کیا ہے کہ ہم بغیر جانے, بغیر پڑھے, بغیر انڈرسٹینڈ کیے ہم غیب پہ تنقید کرتے ہیں. سمجھا نہیں اس کو, انٹیگونسٹ پہلے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک مسلک نے دوسرے مسلک کی کتاب پڑھی نہیں لیکن فتوے داغے جا رہا ہے. پڑھنے کا بولو تو کہتے ہیں ہم نے صراط دیکھ لی, یہی کافی ہیں بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. سو یہ پہلی انسان کے اوپر جو اس کے نفس پہ جو پہلا حجاب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر غور کیے, بغیر تحقیق کیے تنقید کرنے کے عادی ہیں. یہ ہم پہ پہلی جہالت کی چادر ہم پہ تنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا ہے, وہ یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں. اب اس میں آپ کو دوسری طرف پردے بھی سمجھ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنی ڈیزرونگنیس کی طرف نہیں دیکھتا. یہ نہیں دیکھتا کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ مجھ پہ یہ رحم کیا جائے, کیا میں نے وہ نظام رحمت قائم کیا, کیا میں لوگوں کے لیے وہ رحمان کا رحم دل انسان بنا, کیا میں نے کسی کے لیے کچھ کیا کہ میرے لیے یہ کام کیا جائے, ٹھیک ہے. ساری زندگی بدگمانی میں انسان گزارتا ہے. ماں سے بدگمان کے چھوٹے سے زیادہ پیار ہے, خدا سے بدگمان دنیا کیوں بنائی, اس میں اتنی بد انصافی کیوں کی. خود کو نہیں دیکھتا کہ میں عطا کے قابل بھی ہوں, بس مانگتا رہتا ہے. تو یہ ایک اور انسان کے اوپر جہالت کی ویل ہے. وہ مما رزقناہم ينفقون, اب ایک اور ویل اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن خیر یہ تو وہ بالغیب سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ that which I can observe I accept, that which I cannot observe I reject. جو مشاہدے میں چیز آتی ہے میں اس کو مان لیتی ہوں, جو مشاہدے میں نہیں آتی میں فوراً انکاری ہو جاتی ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ ہماری ساری جو یہ سائنٹیفک دنیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا کہتی ہے کہ وی بلیو اونلی آن دا آبزرویبلس. جو چیزیں نظر آتی ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے, باقی وی ڈونٹ ایکسیپٹ, ٹھیک ہے. اور آبزرویبل کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو بھی ہماری سینسز احاطے میں لے سکیں, ٹھیک ہے. اور ہماری سینسز آبویسلی لمیٹڈ ہے. اب تھیوری آف نالج انسان کا ہی ایک دوسرا قانون یہ کہتا ہے تھنگز آر ریکگنائزڈ بائی دیئر اپوزٹس, ٹھیک ہے. ہر چیز اس کے جو اپوزٹ چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. رات کا شعور کب ہوتا ہے, جب دن نکلتا ہے. اگر رات ہی رات رہتی ہے ہمیں پتہ نہ ہوتا دن کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. تو اگر دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہر دیکھی ہوئی چیز پر تو ایمان لاتے ہیں, ان دیکھے پہ انکار کرتے ہیں, تو ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو ان دیکھے پر ایمان لائیں اور دیکھے ہوئے کو ایکسیپٹ نہ کریں. ایسے لوگوں کو پھر دنیا کیا کہتی ہے, جو مشاہدے سے بالا تر کا انکار کرتا ہے وہ تو فلسفی, فزسسٹ, حکیم بن جاتا ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں ہر ان دیکھی چیز پر تو میں ایمان لاؤں گا, دیکھی ہوئی چیز کو نہیں مانتا, اس کو ہم پاگل, دیوانہ, مجنون کہتے ہیں. واٹ ہپوکریسی اگین, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اسی دنیا میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز تھی, آج تو نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے میں جب انسان کے لیے زمین تیار کر رہا تھا سب کچھ متاع دنیا اس میں رکھ دی, متاع حیات اس میں رکھ دی. الیکٹرو میگنیٹک ویوز تھیں, کاربن تھا, all these elements that we have, all these forces, gravitational force,
فورس آف فرکشن, آل آف دس. یہ تو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اس کے ساتھ ہی اس میں رکھ دیا. کتنے بلینز آف ایئرس تک یہ انسان کے لیے غیب رہے. اب آپ یہ دیکھیں غیب کا کیا مطلب ہوا, کیا انسان پردے میں تھا یا یہ چیزیں پردے میں تھی؟ یہ چیزیں تو ہمیشہ سے یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری سوچ کا ٹیڑھا پن ہے. میں سمجھتی ہوں چیزیں چھپی ہوئی تھی, اور نہیں, یہ چیزیں انہی ہواؤں میں تھیں, انہی زمینوں میں تھیں. ہماری آنکھوں پہ پردے تھے, ہم ان سے چھپے ہوئے تھے. اللہ کا حکم جیسے جیسے ہوتا گیا یہ چیزیں ڈسکور ہوتی گئیں. جیسے جیسے سائنس کے پردے اٹھتے گئے, سائنس نے کہا کہ جی یہ تو ڈسکور, اور خود سائنس کہتی ہے دس از اے ڈسکوری. ڈسکور کا تو جو چیز پہلے سے موجود ہو مگر مجھ سے چھپی ہو, ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈسکور کرتے ہیں. تو خود ہی سائنس کہتا ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگس جو ہم نے ڈسکور کیے, ہم پہلے ظلمتوں میں تھے. ٹھیک ہے, اسی دنیا میں برمودا ٹرائنگل ہے, اسی دنیا میں آجوج ماجوج موجود ہیں. آج تک سائنس نہیں پتا کر سکی اور ان کا انکار کریے. ٹھیک ہے, قرآن کا پڑھنے والا کہتا ہے کہ بے شک ان میں حکمت ہے, آجوج ماجوج بھی اسی دنیا میں. اللہ نے ایسے کہا, اللہ نے کہا مجھ میں روح ہے, بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایمان ہے کہ غیب ہے جس کو میں نہیں سمجھتی. لیکن یہ ایک اور جہالت کی ویل ہے کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا میں اس کو آبزرو, جو میری آبزرویشن میں نہیں ہے, جو مجھے نظر نہیں آ رہا میں نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. اب اس کے اندر ایک یہ آئی ریئلی لو ہز لیکچرز. دس از میکیاو کیکو, آئی تھنک دیٹس ہاؤ یو پروناؤنس ہز نیم. یہ فزسسٹ ہے اینڈ ہی از دا فادر آف دا اسٹرنگ تھیوری, یو نو ہی از اے فزسسٹ. ان کی ایک بہت خوبصورت مجھے تھیوری لگتی ہے. ہی سیز کہ انسان, ہم یہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہائٹ, وڈتھ, لینتھ کے 3 اصول سائنس نے ڈسکور کیے. ٹھیک ہے, سو ہی گیوز دس امیزنگ ایگزامپل ٹو ایکسپلین, اینڈ ہی سیز کہ ہم سے اوپر بھی جہان ہے جہاں پہ 8 9 ڈائمینشنز میں ہستیاں زندہ رہ رہی ہیں, اور ان سے اوپر اس سے بھی زیادہ ڈائمینشنز میں زندگی ہے. اور وہ ایکسپلین ایسے کرتے ہیں کہ آج مجھ پہ سائنٹسٹ جو ہیں کرٹیسزم کرتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو, پروف کیا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری ایگزامپل دی, لائک کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں مچھلی کو دیکھتا تھا پونڈ کے اندر. ٹھیک ہے, اور میں سوچتا تھا کہ یہ جو مچھلی ہے یہ صرف 2 ڈائمینشنز میں رہتی ہے, اس کے لیے پانی سے اوپر نکلنا از ناٹ اے کانسیپٹ. ٹھیک ہے, یہ پانی میں فرنٹ بیک رائٹ لیفٹ گھومتی پھرتی رہتی ہے, لیکن پانی سے باہر نکلنا اس کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس کی پوری زندگی اس انڈرسٹینڈنگ پہ گزر جاتی ہے کہ زندگی صرف 2 ڈائمینشنز میں. پھر ہی سیز کہ واٹ ایف, میں سوچتا تھا کہ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالوں اور میں اس کو باہر کی دنیا دکھاؤں تو اس کو سمجھ آئے کہ او مائی گاڈ, دیر از اے نیو سائنس رول آف فزکس. نیو رول آف فزکس کیا ہے کہ ایسی بینگز ہیں جو 3 ڈائمینشنز میں رہتی ہیں, صرف آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں چلتی, وہ اوپر اڑ بھی سکتی ہیں, ہوا میں سانس لیتی ہیں, ان کو پانی کی ضرورت نہیں. ایک نیو رول آف لا آف بایولوجی سمجھ آ گیا اس کو کہ ایسے بھی ہیں کہ یہ پانی کے اندر بھی جا کے زندہ رہ لیتی ہے, اپنے اس جو دنیا اس سے اوپر اسپیس میں بھی جا سکتا ہے. یہ انسان تو مطلب یہ ایک نئی بینگ ہے جس کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہر ڈائمینشن میں, میرے اس مچھلی کے لحاظ سے تو یہ ہر ڈائمینشن میں گھوم سکتا ہے, بیکاز اٹس اے 3 ڈائمینشنل ورلڈ جو اس نے اب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اس مچھلی کو واپس پانی میں ڈالوں. ٹھیک ہے, تو جس طرح میں آج آپ سے بات کروں اسی طرح وہ واپس جائے گی اور اپنے باقی جو دوست ہیں ان کو سب کو بتائے گی کہ تمہیں پتہ ہے یہاں سے آگے ایک جہان ہے جہاں پہ ایسی مخلوق ہے جو 3 ڈائمینشنز میں زندہ رہتی ہے, اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, وہ چلتی ہے پھرتی ہے, اس نے ایسی مشینیں بنائی وہ اڑ بھی سکتی ہے. تو باقی سب اس کو کہیں گے یار تم پاگل ہو. ٹھیک ہے, کس جہان کی بات کر رہے ہو, کیونکہ ان کی آبزرویشن ابھی اس غیب کو نہیں پہنچی. پھر آپ ان ساری مچھلیوں کو باہر نکالیں اور ان کو وہ دنیا دکھائیں تو ان سب کے ان کے اوپر سے غیب, وہ کیونکہ وہ خود حجاب میں تھی نا, غیب میں تھی, ان کی آنکھوں سے پردے اٹھیں گے. دے ریئلائز دیر از اے ورلڈ بیونڈ دا 2 ڈائمینشنل ورلڈ دے لیوڈ ان. تو ان کی یہ ایگزامپل مجھے اس لحاظ سے بہت پیاری لگتی ہے کہ ایگزیکٹلی دس از دا جہان آف, دس از وٹ ہیپنز جب ہم عالم ارواح کی, عالم ملائکہ کی, عالم مثال کی بات کرتے ہیں. وہ ہم سے بیونڈ ہیں. جسٹ بیکاز ہمیں اپنی اس آنکھ کی قدر کی وجہ سے, اس دماغ کی قدر کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں سک رہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں. ٹھیک, اندر ویل یقیم الصلاۃ سے جو نکلتی ہے
وہ یہ ہے کہ انسان عادل نہیں ہے، انتہا پسند ہے. کب کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، جہاں پیسہ دیکھا، اقتدار دیکھا، وہیں پہ گر گئے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو صاحب کردار کے سامنے جو ہے وہ اس کو اس کا مقام ہی نہیں دیتے، کیونکہ سب میں میانہ روی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یقیمون الصلاۃ ہمیں ایک اور یہ حجاب ہمیں بتاتا ہے کہ تم ایسے مت ہو جاؤ کہ بالکل تکبر میں چلے جاؤ، اور نہ ہی ایسے ہو جاؤ کہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی ویلیو، کسی مورل کوڈ کے لیے کھڑے ہی نہ ہو. صاحب کردار کے سامنے سر اٹھے نہ. ٹھیک ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے یقیمون الصلاۃ میں، جو صاحب کردار ہے، ٹھیک ہے، جو اہل اللہ ہے، جو اہل قرآن، ان کے سامنے سر اٹھے نہ عاجزی میں. اور جو صاحب کردار نہیں، پھر چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے ہمارا باس ہو، اس کے سامنے ہم جھکے نہیں. ٹھیک ہے. جس کے سامنے جھکنا چاہیے اس کے سامنے ہم جھکتے نہیں، اور جس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اس کے سامنے سب گر جاتے ہیں. یہ ایک اندر ویل ہے ہم پہ غفلت کی، جس کی وجہ سے ہم فلاح نہیں کر پا رہے. اندر ففتھ جو یقیمون ومما رزقناہم ينفقون سے ہمیں ایک اور ویل کیا سمجھ آتی ہے کہ انسان میں اگین دو ایکسٹریمز ہیں. یا وہ اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں حق نہیں ہے ان پر بھی لٹا دیتا ہے. اور دوسری طرف بخیلی ہے، جس کا حق ہے اس کو ہی نہیں دیتا. اور پھر ایک تیسری بھی ایکسٹریم ورژن ہے متطففین کی، کہ جب وہ لوگوں کو دینے پہ آتے ہیں تو ان کے حق کو بھی کاٹ کے دیتے ہیں، اور جب لینے پہ آتے ہیں تو اپنی قدر سے بڑھ کے ان کا دل چاہتا ہے ہمیں سب کچھ مل جائے. اس کی قدر اس کے اوپر بنتا 2 روپے تھا، چاہتا ہے کہ 200 ملے. اور جس بیچارے کو 2 دینے اس کا بھی اس کا چاہتا ہے اس کو میں 2 روپے کی جگہ 1 روپیہ دوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک اور قسم کی جہالت کا پردہ ہے لوگوں کے اوپر، اسراف اور بخیلی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نافقہ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پہ خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، تب جا کے فلاح آتا ہے انسان کے اندر. دین another sixth ویل والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس سے ہمیں ایک اور کیا ویل سمجھ آتی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماضی سے بالکل کٹ کے جینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اسٹے کنیکٹڈ ود ٹریڈیشن. انبیاء کے، اولیاء کے واقعات جو ہیں ان کو پرانے لوگوں کی کہانیاں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. ان حکمتوں کو وہ دقیانوسی ازم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ماضی کو پروگریس کے راستے میں ہنڈرنس سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہر طرح کی ایتھکس کو، ویلیوز کو، ہر طرح کی معرفت کی چیزوں کو وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک. یہ بھی آبویسلی جہالت کی انتہا ہے. اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو ماضی سے چپک کے رہتے ہیں، آگے کبھی سوچتے ہی نہیں، نان پروگریسو ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہر چیز ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا، ہم کیسے قرآن پر ایمان لیں؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس طرح کی چیز پہ پایا ہی نہیں. یا آج ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے تو رسوم اور رواج ایسے ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد اسی رسم اور رواج کے تحت آئے. ٹھیک ہے. آج ہم کیسے کہہ دیں کہ جی قرآن کیونکہ اس کے اگینسٹ ہے تو ہم ان رسوم کو چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک. تو یہاں پہ اس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ ہی آپ نے اپنے ماضی کو بھلانا ہے، یو اسٹے کنیکٹڈ ود دا پاسٹ. پتہ ہونا چاہیے آپ آ کہاں سے رہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی یو لوز سائٹ آف دا فیوچر، جہاں پہ یقینوں وہ بالآخرہ ہم یوقنون کی بات ہے کہ جو بھی ہم آگے کرنے لگے. یو اسٹے ایز اے صاحب حال، اسٹے ان یور پریزنٹ. ٹھیک ہے. اینڈ اسٹے ان یور پریزنٹ بائی اسٹیئنگ کنیکٹڈ ٹو دا سورس. قرآن پاک اینڈ سنت رسول پاک یہ ہماری سورس ہیں، ان سے کنیکٹ ہو کے جئیں گے. ٹھیک ہے. یہ دین حق جو حضرت آدم سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کامل ہو گیا، اس دین حق کو فالو کریں گے تو صاحب حال بھی ہوں گے اور ہمارا فیوچر بھی گارنٹیڈ ہوگا. ٹھیک. اور پھر جو آخری ویل ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ آخری ویل یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. اور یہ میں نے پارٹ 1 میں بھی کہا تھا کہ یہ جو آخرت کے لیے ایمان کا لفظ نہیں ہے، یقین کا لفظ یوز ہے. کیوں یوز ہوا ہے؟ It's a powerful, very powerful paradigm, and it's a powerful way of understanding, thinking. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آخرت کا ایمان ہی یقین ہونا چاہیے. ایمان میں نہ کہا جاتا ایمان اس چیز پر ہوتا ہے جو چیز دیکھی نہ جائے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن آخرت ہر لمحے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردہ زمین کو دیکھو،
کیسے آسمان سے اس پہ پانی آتا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ اپنے لان کو ہی دیکھ لیں. آٹم آئے گا, پتے گر جائیں گے, درخت ایسے لگتا ہے ایسے ڈیڈ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, گھاس زمین میں غائب ہو جاتی ہے, پودے بالکل سوکھ جاتے ہیں. بعض پودے تو ان کا جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے وہ بالکل مرجھا کے ختم ہو جاتا ہے, آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ نیچے کچھ زمین میں کچھ حصہ باقی بھی بچا ہے. پھر اللہ کا حکم آتا ہے, اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں, وہی جو کچھ بھی نہیں تھا دوبارہ وہاں سے پودے اگ جاتے ہیں, گھاس ہریالی نکل آتی ہے, مردہ زمین ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جاتی ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے, موت کے بعد جو زندگی, حیات بعد الموت, جو ہم میں سے ہر انسان, چاہے وہ جنگلوں میں بیٹھا ہے, چاہے وہ ماڈرن ٹائمز میں ہے, ہر انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوتی ہوئی زمین کو دیکھ رہا ہے. ہر انسان ہر رات کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتے ہوئے, ایک نیا دن شروع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. ہماری اپنی باڈی, آج سائنس کہتی ہے کہ آفٹر اے سرٹن ٹائم میرے باڈی کے سارے سیلز ختم ہو کے نئے سیلز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس خوبصورتی سے آتے ہیں کہ وہ ہر سیل کی جو میموری ہے وہ ریٹین رہتی ہے, لیکن اس کی ایگزسٹنس چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. سیل کی میموری وہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ریڈ بلڈ سیل کی جگہ جو ہے وہ ایک دم سے وہ ریڈ بلڈ سیل کو بھول جائے کہ یار میں کل تک تو میں ریڈ بلڈ سیل تھا, مجھے ریڈ بلڈ سیل بن کے واپس آنا ہے, وہ وائٹ بلڈ سیل بن جائے, یا وائٹ بلڈ سیل کو بھول جائے کہ اچھا میں وائٹ بلڈ سیل تھا, وہ کہیں لیور کا کوئی سیل بن جائے, لیور کے سیل کو بھول جائے اور وہاں پہ لنگس کے سیل بننا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہے, ایوری سیل ریٹینز اٹس میموری بٹ اٹ گوز, اٹ ڈائز اینڈ اٹ کمز بیک. ہماری باڈی ہر کچھ, سائنس مجھے اس وقت دن یاد نہیں کہ وہ کیا ٹائم فریم ہے کہ اتنے دنوں کے یا اتنے ٹائم کے بعد ایک انسان کی باڈی 100% سیلز رینیو ہو جاتے ہیں, پرانے سیلز ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایوری ڈے میں اور آپ موت کے بعد زندگی کا آنا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے اس پر صرف ایمان لانا نہیں, اس پر کامل یقین ہونا ضروری ہے. قرآن پاک میں 3 سٹیجز بیان کی جاتی ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, ٹھیک ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے, مجھے اس وقت بھول رہا ہے کن کی ایگزامپل, آئی تھنک ابن عربی کی, آئی ایم ناٹ شیور. تو ایگزامپل یہ کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح آگ ہے, آگ کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ آگ جلاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ علم الیقین ہے. اب اس علم کے اوپر یقین لے آتے ہیں کہ یہ میرے ایکسپیرینس میں تو نہیں ہے, میں نے دیکھا تو نہیں ایسے ہوتے ہوا, مگر مجھے بڑوں نے یہی بتایا ہے کہ علم میرے پاس یہ پہنچا ہے جس پہ میں نے یقین کیا کہ آگ جلاتی ہے, ٹھیک. پھر فرمایا جاتا ہے کہ اچھا آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں سامنے آپ کی آگ جل رہی ہو اور آپ اس کی ہیٹ کو فیل کریں. اب کیونکہ آپ نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لیا تو اب آپ کا علم جو ہے وہ ایک لیول اوپر ہو گیا اور عین الیقین کے لیول پہ آ گیا کہ میں نے آنکھ سے دیکھ بھی لیا, مشاہدہ, علم کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہو گیا, میری سٹیج ہو گئی عین الیقین کی. پھر بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا جلایا جاتا کیسے ہے. تو میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالتی ہوں, میرا ہاتھ جلتا ہے اور وہ تکلیف میں فیل کرتی ہوں. اب میں عین الیقین سے بھی اوپر آ گئی, اس کو کہتے ہیں حق الیقین. آئی ہیو ناؤ ناٹ اونلی, میرے پاس صرف علم نہیں تھا, میں نے اس کو آبزرو بھی کیا, اور صرف آبزرو نہیں کیا, اب میں نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا. کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے میں یقین کے کامل درجے پہ پہنچ گئی جو ہے حق الیقین. تو موت وہ واحد ڈائمینشن ہے, وہ واحد حقیقت ہے زندگی کی, اور بہت بڑی حقیقت ہے. اور موت اتنی خوبصورت چیز ہے, ہم ایویں موت سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ اللہ ہی ہے جس نے موت کو تخلیق کیا اور زندگی کو تخلیق کیا. موت بھی اللہ کی مخلوق, اٹس ناٹ دی ایبسنس آف لائف. ہم یہ سمجھتے ہیں زندگی جہاں ختم ہوتی ہے تو پیچھے جو ایک ویکیوم ہے, اس ویکیوم کا نام موت ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت میری ایک حقیقت ہے اور زندگی سے پہلے میں نے اس حقیقت کو بنایا. یہ ایک مخلوق ہے جو میں نے بنائی ہے, اور پھر میں نے زندگی کو ایز اے مخلوق بنایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ موت ہی تو وہ مہربان سٹیج ہے جس کو میں نے کراس کیا تو میں اپنے رب کا دیدار کروں گی, یہی تو وہ لمحہ ہے, میں مر کے قبر میں جاؤں گی تو میرے سامنے بابر سپر کی تصویر لائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے, کیا ان ہستی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو وہاں پہ کامل ایمان عطا فرمائے. بٹ دیٹ مومنٹ کہ ہم بابر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے, وی وڈ سی بابر صلی اللہ علیہ وسلم, ہاؤ بیوٹیفل از ڈیتھ, کہ وہ مجھے میرے رب سے ملا رہی ہے. وہ فیز جو ہے میری اس حیات کا, جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں آنکھ بند ہوئی تو حیات ختم ہوگی, حیات تو جاری ہے.
ایک نئی ڈائمینشن میں. جس طرح آٹم آیا تو اوپر سے سب کچھ ختم ہو گیا, بٹ ایک نیچے ایک اور حیات شروع ہوگی اس بیج کی, اس پلانٹ کی. پھر بارش ہوئی, وہ پھر زندہ ہو گیا اور ایک نئے طریقے سے سامنے آیا, نئے سیلز کے ساتھ سامنے آیا. تو بیکاز دس از سم تھنگ وی آر اے پارٹ آف. موت کے اوپر اس لیے یقین, یہ حیات بعد الموت, آخرت جو ہے, آخرت کیا ہے؟ حیات بعد الموت, زندگی آفٹر ڈیتھ, اس پر ہمارا یقین ہونا ضروری ہے. اور یہ یقین اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے ماؤنٹینئرنگ کی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ماؤنٹینئرنگ کے لیے جایا کرتے تھے, ابھی جو نئے گیجٹس ہیں ان کی بات میں نہیں کہہ رہی, بٹ پہلے ماؤنٹینئرنگ میں ایوری ون وڈ ہیو اے کمپس ود دم. دے وڈ ہیو اے میپ اینڈ دے وڈ ہیو اے کمپس, ٹھیک ہے. اور اس کمپس پہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر ایک نارتھ فکسڈ ہوتا تھا. آپ سیدھے ہوں الٹے ہوں, آپ کلا بازیاں کھائیں, آپ گول گول گھومیں, آپ جس بھی حالت سے جیسے ہی زمین پہ گریں گے اور آپ کا دماغ گھوم گیا, آپ کو نہیں پتا اوپر نیچے دائیں بائیں ڈائریکشن کدھر گئی, لیکن آپ اپنے کمپس کو جیسے ہی زمین پہ رکھتے تھے, اس کمپس کو صرف ایک ہی بات پتا ہے, اور وہ بات کیا پتا ہے اس کو کہ نارتھ کدھر ہے. بس اس کو اور کسی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ ٹرو نارتھ کون سا ہے. وہ آپ کو ٹرو نارتھ کے اوپر اپنی اورینٹیشن سیدھی کر کے بیٹھ جاتی تھی. پھر آپ سوچتے تھے اچھا کہ نارتھ یہاں ہے تو پھر میرے ایسٹ ویسٹ ساؤتھ یہاں پہ بنتا ہے اور میں نے اب اپنی اورینٹیشن ٹھیک کرنی ہے. تو موت جو ہے, حیات بعد الموت, یہ وہ ٹرو نارتھ ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سٹیج پہ, کسی بھی ایموشنل سٹیج سے گزر رہے ہوں, ٹھیک ہے, آپ موت کو یاد کریں, آپ دیکھیں آپ کی پرائیورٹی سیدھی ہو جائیں گی, آپ کی ساری مزریز ختم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. ایک انسان ہے ویسٹ میں رہتا ہے, اس کا آخرت پہ کوئی یقین اور ایمان نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں موت کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا, اس کا یقین ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو آج بتائیں کہ یار تمہیں کینسر ہو گیا اینڈ یو اونلی ہیو اے منتھ ٹو لیو, تو کیا کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں, آپ موویز میں دیکھتے ہیں, آپ خبروں میں دیکھتے ہیں کہ بندے کو پتا چلا کہ جی اس کے پاس اتنے سرٹن ڈیز رہ گئے ہیں, لوگ اپنی بکٹ لسٹ بناتے ہیں کہ اچھا یہ تو بس زندگی ختم ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہ جو زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے, لوگ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے, کوئی بنجی ڈائیونگ کے لیے جا رہا ہے, کوئی ماؤنٹینئرنگ کے لیے جا رہا ہے, کوئی اپنی پسند کے ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہے, جو وہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں کہ جی اب تو ہم نے مرنا اور زندگی نے ختم ہو جانا. دوسری طرف ایک انسان ہے, چاہے وہ کرسچین ہے, چاہے وہ جیو ہے, چاہے وہ مسلم ہے, اس کو یقین ہے کہ اس یہاں پہ آنکھ بند کرتے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. آپ اس انسان کو, میں ہوں, مجھے آج پتا چلے میرے پاس صرف 1 مہینہ رہ گیا, میری موت 1 مہینے بعد ہے, ڈاکٹرز مجھے کہتے ہیں فاطمہ یو اونلی ہیو اے منتھ ٹو لیو. آپ اپنا بھی سوچیں, ٹھیک ہے, کہ ہماری اورینٹیشن کیا ان جیسی ہوگی؟ ہم بکٹ لسٹ بنائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. مجھے پتا ہے دس از ناٹ دی اینڈ, مجھے پتا ہے یہ اینڈ نہیں ہے, بلکہ یہاں سے آگے ایک بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہونے والی ہے. میں سارا کچھ بیچ باچ کے جتنے لوگوں کے میں نے حقوق دینے تھے, میں پہلے ان لوگوں کو ان کے حقوق پرووائڈ کروں گی. جس سے معافی مانگے تو اس کی معافی منگواؤں گی, ہو سکتا ہے عمرے پہ چلی جاؤں, ٹھیک ہے. میری پرائیورٹی ان لائف فورن کی فورن ٹرو نارتھ پہ سیدھی ہو جائے, کیونکہ میرا ٹرو نارتھ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا, ٹھیک ہے. جیسے ہی, اس لیے کہا کہ یقین ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے, تو آپ کو جیسے ہی موت کا شعور اور ادراک ہوتا ہے, آپ اپنی ساری کی ساری پرائیورٹی سیدھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کتنے ہی تھک جائیں زندگی میں کام کر کر کے, آپ کو وہ گھر نہیں مل رہا, آپ کو وہ گاڑی نہیں مل رہا, آپ کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو آپ چاہتے ہیں, مگر آپ جیسے ہی ڈپریشن میں ہیں, جو بھی آپ کی اسٹیٹ ہے, آپ اسی وقت سوچتے ہیں یار موت کا وقت پتہ نہیں کب ہے. اور ہمارے تو سامنے ہر روز جوان بھی چلے گئے, بچے بھی چلے جاتے ہیں, ہر کوئی برا تو نہیں ہوتا. واٹ اف کل میں نے چلے جانا ہے؟ آل آف اے سڈن وہ بوجھ, گاڑی کے نہ ملنے کا, پروموشن کے نہ ملنے کا, گھر کے نہ بننے کا, یار وہ سب ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ تھوڑے سے ہی لمحے رہ گئے ہیں, ان کو اچھا بنا لیں. پھر آپ خود سوچیں کتنے لوگ ہیں جو اس پروموشن کے لیے کوشش کرتے, لوگ اپنے رشتوں کو اسٹرینتھن کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ان معاملات پہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے, ٹھیک ہے. لوگ پھر گاڑی کے لیے روزی نہیں کماتے, اس لیے روزی کماتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سی جگہوں پہ اپنے فرائض ادا کرنے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ اپنے رشتوں میں محبت وفا کرتے ہیں, اس لیے نہیں کیونکہ اگلے کو اس کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے میں نے اگلے کو جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. سو ڈیتھ کا اس لیے کہا کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے,
تمہیں یقین ہونا, تمہیں اپنا ٹرو نارتھ بنانا پڑے گا کہ حیات بعد الموت ہے, میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. اور جب یہ کانسیپٹ ہوگا تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, پھر تم اس فلاح کو پاؤ گے, پھر تم اپنے اندر اس اپنے جسم کی ان ضرورتوں کو کاٹ کے اس کے اپنے اندر سے اپنی معرفت کو نکالو گے. پھر یو ول نو کہ اچھا یار میں تو اپنے رب کا خلیفہ ہوں, میری عزت یہ نہیں ہے میں لوگوں سے جھوٹ کس منہ سے بولوں, اللہ کا خلیفہ ہوں. اللہ کل کیا کہے گا مجھے, میں نے تمہیں خلیفہ بنایا اور تم اتنی تم میں ضعف نہیں تھا کہ تم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مطلب سچ بول لیتے. سو دین یو ریئلائز میں کتنا گریٹ ہوں. اس اپنی گریٹنس کو, وہ جو انر گریٹنس ہے, آج گورے سیلف ڈیولپمنٹ اور سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پہ دنیا کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ہر کوئی بات کرتا ہے اپنا انر پوٹینشیل جو ہے نا اس کو باہر نکالیں. یو ہیو گریٹنس ود ان یو. Nobody understands what that greatness is. And if people do define it, they define it in terms of the material things. میری گریٹنس یہ اچھا میں نے اس سرٹن رینک تک پروموشن لینی ہے, میری گریٹنس یہ میرے فلاں علاقے میں میرے بنگلے ہونے چاہیے, میرے پاس فلاں جو ہے وہ گاڑی ہونی چاہیے. اور اگر آپ دنیا کے جو ہے نا سکسیس کے معیار پہ چلیں گے تو اٹس نیور کامل. ابھی آپ کل تک لوگ مرسیڈیز کو پوج رہے تھے, آپ نے مر کھپ کے زندگی پوری اپنی روئن کر کے آپ نے ایک مرسیڈیز جیسی ہی خریدی, پتہ چلا جی دنیا تو آگے پتہ نہیں لیمبورگینی اور کس کس فراری اور کس کس جگہ پہ چلی گئی. آپ نے مر کے رشوتیں لے کے لوگوں کا حق مار کے آپ نے ڈی ایچ اے میں گھر لیا, پتہ چلا کہ جی بیریا نے تو کوئی بہت بڑا جو ہے نا نیا علاقہ بنا لیا جہاں پہ جو جتنے عزت والے آج کل کے عزت والے ان ٹرمز آف دا دنیا, ٹھیک ہے, جتنے عزت والے شرفا ہیں وہ تو ادھر رہتے ہیں. آپ پھر اسی وقت آپ کا دل بجھ جاتا ہے. وہ ساری جو تکلیف آپ نے برداشت کر, ابھی آپ سانس لینے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ پھر ایک نئی ویل میں گھس جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی چکی شروع ہو جاتی ہے. وائی از دیٹ؟ بیکاز دا انر گریٹنس واز نیور اباؤٹ a رینک, دنیاوی رینک اور a گاڑی اور a بنگلہ اور اینی تھنگ لائک دیٹ. یہ تو آپ کے اندر اللہ نے خوبصورت چھوٹے چھوٹے پوٹینشیل رکھی, تو ہر انسان جو ہے وہ ایکچولائز ریئلائز کر ہی لیتا ہے. پر اصلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے بندے بن کے رہیں, آپ عبداللہ ہونے کا جو ہے نا وہ حق ادا کریں, آپ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کریں, آپ قرآن حکیم کا بندہ بن کے دکھائیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ فلاح ہے, یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر بھی آئے اور صحابہ بھی آئے. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب حالات خراب تھے تو حضرت عمر گھر کا سارا سامان, ان دنوں آپ کی مالی حالت بہت اچھی تھی, آپ سارا سامان آدھا سامان لے کے آئے, اینڈ اٹ واز اے لاٹ اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ اتنا مال لے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اوپر کرتے تھے وہ چھن چھن گرتی تھی. اور آپ نے کہا کہ اب کوئی کام بھی اگر حضرت عثمان نہ کریں اللہ اتنا راضی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ از ڈیلنگ ود پیپل. بٹ حضرت عمر سیڈ, آپ سے روایت آپ نے فرمایا کہ پہلا دن تھا کہ میں اتنا خوش تھا کہ پہلی دفعہ میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا نیکی میں. اللہ کی رضا کے لیے دوڑے اپنا گھر کا آدھا مال لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا لے کے آئے ہیں, کوشچن دیکھیں کیا لے کے آئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا سامان اللہ کے لیے لایا, ٹھیک ہے, اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ ان کے بھی حقوق اور فرائض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, حضرت ابو بکر آئے, صدیق ہیں اللہ کے بہت پیارے بندے. اللہ نے کوشچن ہی چینج کرا دیا. بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیونکہ جو چیز آئی تھی کمپیریزن میں دنیاوی وہ حضرت عثمان کا حضرت عمر کا تو مقابلہ نہیں کر سک رہی تھی. حضرت ابو بکر تو ایک سمپل لائف جینے والے انسان تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا. آپ نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے, اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر ادھر ہی بیٹھ گئے اور مجھے احساس ہوا کہ صدیق اکبر کا میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, وہ سابقون الاولون میں بہت آگے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا حبیب. تو اللہ تعالیٰ ایسا قدر کرنے والا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا
آپ ایک سی او بن سکے، یعنی آپ کوشش کریں، وہ بنائے گا، وہ یہ نعمتیں دے گا، اس نے وعدہ کیا آپ سے، بٹ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جس معرفت الہی، جس مقصد بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کو آپ اچیو کر لیں، ہم سب اچیو کر لیں. تو صدق اللہ العظیم. دس واز دا سیکنڈ پارٹ آف دیز فرسٹ 5 سوراز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے، پڑھاتے، سمجھتے، سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ بخش اور معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور اس کو جینے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا اہل القرآن بنا دیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شفیق مسکراہٹ اور رضا کا باعث بنے، اور بابر سپر حضرم کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تاکہ جب ہم ان کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہم پہ فخر کریں کہ ہم ان کے امتی، ان کے غلام بیٹے بیٹیاں تھے. آمین.